بہت ہی بڑے بزرگ عالم دین جسے علامہ تفتازانی الرحمہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، وہ ایک مرتبہ اس ملک کے اس سر زمین کے رہنے والے بادشاہ تیمور کے ساتھ بیٹھے تھے تو وقت تھا، لمحہ تھا، بارش اس وقت اتنی تیز آئی کہ طوفان جیسی صورتحال بن چکی تھی۔ تو حضرت تفتازانی الرحمہ نے اس وقت بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ تو بادشاہ بڑے تعجب انداز سے پوچھنے لگا کہ تم گھر کیوں جانا چاہتا ہے؟ حالانکہ اگر طوفان آ رہا ہے تو زیادہ خطرہ مجھے میری جان کا ہونا چاہیے، میری حفاظت کے لیے تمہیں بیٹھنا چاہیے، تم تو ایسے ہو کہ تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو۔ تو حضرت امام تفتازانی علیہ الرحمہ نے اس وقت بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، فرمایا کہ تو ایک بادشاہ ہے، تو چلا جائے گا تو دوسرا تیری گدی پر بیٹھنے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن اگر میں دنیا سے چلا گیا میرے سیٹ پر آنے کے لیے اسے 10-12 سال لگ جائیں گے۔ کہ علم کی سمندر میں آنے کے لیے، علم کی سلطنت پر بیٹھنے کے لیے اسے کئی سال رلنا پڑے گا، اسے علم کی گہرائیوں سے موتی چننے پڑیں گے، تب آ کر وہ دنیا میں علماء کے نام سے پہچانا جائے گا۔ لیکن آپ چلے جائیں گے تو دوسرا اور آپ کی سلطنت پر بیٹھ جائے گا، وہ چلا جائے گا تو تیسرا اور تیار ہو جائے گا۔ انہیں کوئی کوششیں نہیں کرنی پڑے گی، انہیں کوئی محنتیں نہیں کرنی پڑے گی، انہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی اتنا زندگی بھر کا سرمایہ نہیں لگانا پڑے گا، ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا۔ لیکن اہل علم لوگ جب چلے جاتے ہیں ان کی سیٹ کو پر کرنے کے لیے 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں، تب آ کر وہ محراب و منبر کا وارث بنا کرتا ہے۔ اور یہ ہے ہمارے علماء، اور ان علماء کے پیچھے نماز پڑھنا بھی، جیسا کہ کنز العنوان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ من صلی خلف عالم، کہ جو شخص کسی عالم شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، آرام میں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی اہل علم شخص ہو، عالم شخص ہو اور فقیہ قسم کا آدمی ہو، قرآن اور حدیث کے تراجم کو بیان کر سکتا ہو، تو من صلی خلف العلماء، جو شخص ایسے عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، فَقَانَّمَا صَلَّى خَلْفَ